اللہ رب العزت کی امان میں رہیں اور آپ سب پر سلامتی ہو۔ تاریخی روایات کے مطابق دمشق سے مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہوئے ان کا ذاتی سامان 100 اونٹوں پر لدا ہوتا۔ وہ اپنی خوش پوشاکی میں اپنے تمام معاصرین میں ممتاز تھے۔ عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے، دن میں 2 بار لباس تبدیل کرتے، اور جو لباس ایک بار پہن لیتے اسے دوبارہ ان کے جسم کے ساتھ لگنا نصیب نہ ہوتا۔ پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام کیسے نافذ ہوگا؟ تو سادہ جواب یہ کہ اس کے لیے خلیفہ راشد کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ سے عمر ثانی کا خطاب پانے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے شہزادہ ہونے کے باوجود کس طرح سادگی اور قناعت کی زندگی اختیار کی اور دنیا کے سامنے ایک بار پھر خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ کے شاہی خاندان کے فرد تھے اور خلیفہ وقت کا بھتیجا ہونے کے ساتھ ایک عرصے تک مدینہ منورہ کے گورنر بھی رہے۔ اس دور میں ان کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ کا یہ عالم تھا جو مذکورہ بالا بیان کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ خیبر کا معروف باغ فدق ان کے ذاتی تصرف میں تھا، جس کا تقاضا دختر رسول حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بیت المال کی ملکیت قرار دیتے ہوئے وراثت کے طور پر منتقل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے علم، تقویٰ اور ذوق عبادت کے باوجود ان کی یہ خوش پوشاکی اور نازک مزاجی ان کے معاصرین میں ان کے لیے طعن و تعریض کا عنوان بن گئی تھی۔ اسی دوران انہیں کسی دوست نے اپنا خواب سنایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ان کے دائیں بائیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، جبکہ سامنے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہیں مخاطب ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملی تو ان دونوں کی طرح حکومت کرنا۔ چنانچہ جب انہیں خلافت کے منصب کے لیے چنا گیا اور لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم یاد آیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ان کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بیت المال یعنی قومی خزانے کی 80% رقوم اور اثاثے شاہی خاندان کے افراد کے تصرف میں تھے اور خود باغ فدق عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قبضے میں تھا۔ اب یہ تو ممکن نہیں تھا کہ قومی خزانہ شاہی خاندان کے قبضے میں رہتا، عیش و عشرت کی زندگی برقرار رہتی اور ساتھ خلافت راشدہ کی یاد بھی تازہ ہو جاتی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عمر ثانی بننے کا فیصلہ کر لیا اور دنیا کو بتا دیا کہ اگر ارادہ مضبوط اور عزم راسخ ہو تو تعیش اور سہولت کی زندگی ترک کر کے فکر و فاقہ کی راہ اختیار کرنا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے فدق کا باغ یہ کہہ کر بیت المال کو واپس کیا کہ جس باغ پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق تسلیم نہیں ہوا، مجھے بھی اس پر قبضہ جمانے کا کوئی حق نہیں۔ پھر اہلیہ محترمہ سے بات کی کہ ان کے زیورات اور گھر کا بہت سا سامان بیت المال کی دولت سے بنا ہے، اس لیے وہ سب کچھ قومی خزانے کو واپس لوٹانا ہوگا۔ ان کی اہلیہ فاطمہ بنت عبد الملک جو خلیفہ کی بیٹی، گورنر کی اہلیہ اور اب نئے خلیفہ کی بیوی تھیں، اس نے بھی تامل نہ کیا اور اپنے زیورات سمیت قومی خزانے کی اشیاء بیت المال کو واپس کر دیں۔ اس کے بعد امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی خاندان کا اجلاس بلا لیا اور سب کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے اپنا باغ واپس کر دیا ہے، فاطمہ کے زیور اتروا دیے ہیں اور اب تمہاری باری ہے کہ جس جس کے پاس بیت المال کی جو چیز بھی ہے 2 ہفتے کے اندر وہ واپس کر دے، ورنہ میں کوئی اور راستہ اختیار کروں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 2 ہفتے کے اندر بیت المال کو اس کے اثاثے اور رقوم واپس مل چکی تھیں اور امت مسلمہ ایک بار پھر خلافت راشدہ کی برکات سے مستفید ہو رہی تھی۔
پھر دمشق کے شہزادے پر یہ وقت ضرور آیا کہ ایک روز عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر آئے۔ اہلیہ سے پوچھا کہ اگر 1 درہم کہیں رکھا ہوا ہے تو مجھے دے دو۔ راستے میں ایک دکان پر انگور دیکھ کر کھانے کو جی چاہا، لیکن جیب میں پیسے نہیں تھے۔ اہلیہ نے جواب دیا کہ جب آپ کے پاس نہیں ہیں تو میرے پاس کہاں سے آئیں گے؟ ناز و نام میں پلے ہوئے اس شہزادے پر یہ وقت بھی آیا کہ ایک دفعہ بیماری کی حالت میں برادر نسبتی مسلمہ بن عبد الملک بیمار پرسی کے لیے آئے۔ بہنوئی کی حالت دیکھ کر بہن سے جھگڑ پڑے، خدا کی بندی، امیر المومنین کا لباس اس قدر میلا ہو چکا ہے، اتروا کر دھو کیوں نہیں دیا؟ اس پر ملکہ نے جواب دیا کہ بھائی، امیر المومنین کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہے کہ انہیں وہ پہنا کر ان کے جسم کا یہ لباس دھو سکوں، لیکن ان کی اس مشقت اور صبر کا صلہ امت کو یہ ملا کہ ہر گھر میں خوشحالی اور برکت کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اسی دور کے بارے میں تاریخ یہ شہادت دیتی ہے کہ مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مستحق تلاش کرتے تھے، اور سوسائٹی میں انہیں کوئی مستحق نہیں ملتا تھا۔ اور یہ بھی اسی دور کا واقعہ ہے کہ دمشق سے سینکڑوں میل دور ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ریوڑ میں سے بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے بلند آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ جواب دیا کہ بھیڑیے کی اس حرکت سے معلوم ہوا، اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا عادل حکمران سروں پر ہو اور بھیڑیا بکری لے جائے۔ اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ بات درست تھی، اور اسی رات عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ امن اور خوشحالی کی یہ منزل آج بھی زیادہ دور نہیں ہے، مگر اس کے لیے دمشق کے شہزادے کو عمر ثانی بننا پڑے گا۔ باغ واپس کرنا ہوں گے، زیور اتروانا ہوں گے، چچاؤں، ماموں، بھانجوں، بھتیجوں اور خاندان کے دیگر افراد کی تجوریاں خالی کرنا ہوں گی۔ قومی خزانے کو اس کی لٹی ہوئی دولت واپس دلانا ہوگی، اور عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھاتے چلے جانے کی بجائے تعیشات سے دستبردار ہو کر سادگی اور قناعت کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ محترم دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔